خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نیوز 360 ٹاپ سٹوری میں۔ آج ہے اتوار کا دن اور 14 اگست یوم آزادی، لیکن آزاد نہیں ہے تو صرف ایک لڑکی اور اس کی فیملی۔ اس کے فیملی جو ہے وہ اسیر ہے، اس وقت وہ قید ہے اس محبت میں جو اولاد کے لیے ہوتی ہے، اور وہ لڑکی قید ہے اپنے ناکردہ گناہوں کی وجہ سے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مہدی علی کاظمی اور ان کی صاحبزادی کی۔ یہی ایک معاملہ ہے جو 14 اگست کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ یہ معاملہ کسی صورت بھی سیٹل نہیں ہو رہا، بلکہ جس گینگ نے یہ سارا ڈرامہ رچایا، یہ پورا قضیہ کھڑا کیا ہے، وہ اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آ رہا۔ ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ معاملے کا رخ موڑ کر اس کو اب، کیونکہ قانون میں تو گنجائش نکل نہیں رہی ظہیر احمد کے اور شبیر احمد کے بچنے کی، تو اب معاملہ جو ہے وہ ایموشنز پہ لے کے جایا جائے، جذباتیت پیدا کی جائے، اور ایک نرم گوشہ سوسائٹی کی نظر میں، عدالتوں کی نظر میں، پوری سول سوسائٹی اور میڈیا کی نظر میں پیدا کیا جائے ظہیر احمد اور شبیر احمد کے حوالے سے۔ اور اس کے لیے سب سے اچھا ٹول اس گینگ کے پاس زنیرہ ماہم صاحبہ ہیں۔ زنیرہ ماہم صاحبہ ہر دوسرے تیسرے دن آج کل اس کے گھر، ظہیر احمد کے گھر پہ وارد ہو جاتی ہیں، کبھی اس کی والدہ کو ساتھ کھڑی ہو کے ویڈیو بنا لیتی ہیں، کبھی وہ اور علی جعفری صاحب بتاتے ہیں کہ جی ڈیر مرے کے گھر میں رہتے ہیں، کتنے بڑے کوئی امیر ہوں گے۔ اب چوری کرنے والا یا ڈکیتی کرنے والا جو ہے وہ امیر بھی ہو سکتا ہے اور غریب بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد سے چپل چوری کرنے والا بھی چور ہی ہوتا ہے، اور کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے والا بھی چور ہی ہوتا ہے۔ اب فرق صرف اور صرف اس کی جو ہے وہ سوشل سٹیٹس کا ہوتا ہے، باقی اس سے زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ چوری دونوں نے کی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ اس کا 1.5 مرلے کا گھر ہے، وہ غریب کا بچہ ہے، تو اس نے غلطی نہیں کی یا اس نے گناہ نہیں کیا، تو یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح سے کہ جب جیسا کہ آپ ہزاروں ڈالر کماتی ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے اور آپ ٹھیک ٹھاک پیسے والی خاتون ہیں، لیکن آپ بھی وہی غلطی کر رہی ہیں، آپ بھی وہی غلط بیانی کر رہی ہیں جو کہ ظہیر احمد کر رہا ہے۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ظہیر احمد نے قانون توڑا ہے اس ملک کا، اور یہی اس کی سب سے بڑی خطا ہے۔ اب آپ لاکھ ویڈیوز بناتی رہیں اس کی والدہ کے ساتھ، آپ لاکھ اس کے گھر کو دکھاتی رہیں، لاکھ اس کے کمرے کو دکھاتی رہیں، معاملہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ، یا قانون جو ہے وہ جذبات پہ نہیں چلتا، وہ قانون کو دیکھتی ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ ظہیر احمد نے غلطی کی ہے، اس نے قانون توڑا ہے، اس نے ایک کمسن بچی کو ورغلا کر اغوا کیا ہے، اس سے نکاح کا ڈرامہ رچایا ہے۔ گزشتہ روز بھی زنیرہ ماہم صاحبہ ظہیر احمد کی والدہ کو لے کر کے کھڑی تھیں اور وہ بتا رہی تھیں کہ انہوں نے کس طرح غربت میں زندگی گزاری ہے۔ ان کے شوہر پنجاب یونیورسٹی میں ایک چھوٹی سی ملازمت کرتے تھے، وہ خود ایک چھوٹی سی ملازمت کرتی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ان کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ پھر شبیر احمد جو کہ خود ملازم ہے پنجاب یونیورسٹی کا، وہ اس کا بھی گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اب تو ان کے ہاں کیونکہ ظہیر احمد ایک اچھے خاصے پیسے کماتا تھا، 70,000 روپے مہینہ گھر لا کے دیتا تھا، وہ معاملہ بھی جب سے وہ اس چکروں میں پھنسا ہے تو وہ پیسے بھی اب گھر نہیں آتے، وہ لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں، ان کی دال روٹی بڑی مشکل سے چل رہی ہے۔ میں یہ ساری باتیں سمجھتا ہوں، اور یہ ساری باتیں کوئی بھی ذی شعور آدمی سمجھ جائے گا کہ جی بالکل پریشانی آئی ہوگی۔ ایک گھر کا کھانے کمانے والا آدمی تھا، وہ ظاہر ہے کہ وہ اب ایک قانون کے شکنجے میں آ گیا ہے، تو ظاہر ہے نہ وہ نوکری کر سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ جب نوکری نہیں کرے گا، کام نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ یہ ساری مالی پریشانی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ نے کبھی ایک مرتبہ زنیرہ صاحبہ ان کی والدہ سے یہ پوچھا کہ آپ شرمندہ ہیں جو کیا ہے آپ کے بیٹے نے؟ آپ اس ماں سے یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اس کا بیٹا جو کر گزرا ہے اس پہ آپ شرمندہ ہیں؟ وہ ملزم ہے ایک انتہائی سنجیدہ نوعیت کے مقدمے کا، اس کے اوپر میرٹل اور سیکشول آفنس کے کیسز ہیں، کڈنیپنگ فار سیکشول ایکسپلائٹیشن کا مقدمہ بننے جا رہا ہے
اس کے اوپر کبھی آپ نے اس سے پوچھا ہے اس ماں سے کہ اس کو کیسا لگتا ہے کہ اس کے بیٹے پہ یہ الزام لگے گا کہ اس نے ایک لڑکی کو سیکشول ٹریفکنگ کے لیے اغوا کیا گھر سے؟ یہ الزام کسی بھی عزت دار خاندان کے لیے کتنی بڑی تہمت ہو سکتی ہے، یہ آپ نے کبھی ان سے پوچھا؟ کہ اگر یہ بالفرض کہ یہ فقط الزامی ہوگا، یہ ثابت آگے چل کر کے ہوگا کہ اس نے کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ الزام لگ جانا ہی کسی ماں کے لیے کتنی مشکل بات ہے۔ آپ نے کبھی یہ ان سے پوچھا ہے؟ کبھی ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بہت ہو گیا، اب تم سے جو غلطی ہوئی وہ عدالت میں مان لو، جو سزا ملے بھگت لو، پھر سیدھے راستے پہ آ جاؤ اور واپس گھر آ جاؤ؟ یہ پوچھا آپ نے؟ کبھی یہ پوچھا کہ انہوں نے کبھی اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ جس کی لڑکی لے آئے ہو وہ خاندان عدالت اور پولیس کے پاس گھوم رہا ہے، اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ یہ باتیں آپ نے پوچھنی نہیں ہے۔ شروع میں آپ جو ہیں وہ شادی کے ڈرامے رچاتی رہیں، روح افزا اور جام شیری پہ پلاتی رہیں، پھر تصویریں لیک کرتی رہیں۔ اب آپ نے ہمدردی سمیٹنے کے لیے ان کی ماں کو آگے کر دیا ہے۔ وہ ماں بیچاری ظاہر ہے ماں ہے، اس کی بیٹا جیسا بھی ہو وہ زار و قطار روتی ہے، وہ باتیں کرتی ہے، یہ کرتی ہے۔ یہ ڈرامہ چلنے والا نہیں ہے زنیرہ مام صاحبہ، یہ آپ کر کے دیکھ لیں۔ آپ مستقل، میرے خیال میں کل آپ نے تیسری خط جاری کی ہے اس چیز کی، لیکن یہ معاملہ اب چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ قانون کی نظر میں ایک آدمی ملزم ہے اور سیریس نوعیت کے کیسز کا ملزم ہے، اس کو اسی صورت میں ٹریٹ کیا جائے گا۔ ہمدردی یہ ضرور کی جا سکتی ہے اس کے خاندان کے ساتھ، شبیر احمد کی اہلیہ کے ساتھ، شبیر اور ظہیر کی والدہ کے ساتھ، کہ اس بزرگی میں، اس بڑھاپے میں، اس غربت میں ان کو یہ ذلالت بھی جھیلنی پڑ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی شریف آدمی کے لیے کورٹ کچہری پولیس تھانہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہاں تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ فیملی لاہور میں ہے، بیٹے دونوں کراچی میں ہیں، دونوں کے اوپر سنگین الزام ہے، تو یہ بھی ایک ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ سب کچھ سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دوسری طرف کی جو صورتحال ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی زیادہ دکھ پہنچا دینے والی ہے، کیونکہ وہاں تو اس گھر کی لڑکی اغوا کی گئی ہے اور وہ آج تک ابھی تک اپنے والدین سے نہیں ملی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ایک تو وہ ملنا نہیں چاہتی تھی جو اس کے پچھلے سٹیٹمنٹس تھے، دوسرا یہ کہ عدالت کی طرف سے پابندی ہے کہ وہ بغیر اجازت کے اپنے ماں باپ سے بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ جو ڈائلیما ہے یہ بھی کبھی آپ نے فیل کیا ہے، یا صرف آپ کو دکھ ایک ہی خاندان کا نظر آتا ہے اس سارے معاملے کے اندر؟ یہ ایک کہانی ہے جو کہ بڑی دردناک ہے۔ شروع میں تو اسے بڑا گلیمر دینے کی کوشش کی میڈم نے، لیکن اب ان کی طرف بھی یہ ٹریجڈی بنتی جا رہی ہے، اور ادھر تو پہلے دن سے ٹریجڈی تھی۔ ہم تو اسی کا ماتم کر رہے تھے پہلے دن سے کہ بھائی یہ ٹریجڈی ہے بہت بڑی، آپ جس کو گلیمرائز کر رہی تھیں وہ ٹریجڈی تھی۔ اب آپ کو شاید فیل ہو رہا ہے کہ یہ واقعی ٹریجڈی ہے، لیکن ابھی بھی آپ صرف ایک طرف کی ٹریجڈی بتا رہی ہیں، جہاں اصل ٹریجڈی ہوئی ہے وہ آپ کو اس کا ادراک آپ کو اب بھی نہیں ہو رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔